مشرکین مکہ کا یہ گمان تھا کہ اللہ تعالیٰ نہ تو چھپی ہوئی باتوں کو سنتا ہے اور نہ ہی جو سرگوشی کی جاتی ہے یعنی چھپکے چھپکے جو باتیں کی جاتی اس کو بھی اللہ تعالیٰ نہیں سنتے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ بھی ذکر کیا گیا تھا کہ خانہ کعبہ کے پاس دو ثقفی آدمی یا دو قریشی آدمی بیٹھے ہوئے تھے جو دکھنے میں تو بہت ہی حربا فربا اور تندرست نظر آتے تھے لیکن عقل سے بالکل کورے تھے، اور ان میں سے ایک نے دوسرے سے یہ کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے جو کچھ ہم کہتے ہیں؟ تو دوسرے نے کہا کہ اگر ہم زور سے بولیں تو اللہ سنتے ہیں، لیکن اگر زور سے نہ بولیں چپکے سے بولیں تو سنتا نہیں ہے۔ تو دوسرے نے کہا اگر اللہ رب العالمین ہم جب آوازیں بلند بولتے ہیں تو سنتا ہے، تو پھر وہ ان باتوں کو بھی سنتا ہوگا جو ہم آہستہ بولتے ہیں۔ بہرحال یہ ان کا عقیدہ تھا اللہ رب العالمین کی صفات سے متعلق۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کی اور کہا کہ تم اپنے آپ کو کبھی بھی اللہ سے چھپا نہیں سکتے، اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ تمہارے یہ کان، تمہاری یہ آنکھیں اور تمہارے یہ کھالیں یہ تمہارے خلاف ایک نہ ایک دن گواہی دیں گی، اور یہ تمہارا گمان ہے کہ اللہ رب العالمین بہت ساری باتوں کو یا بہت سارے اعمال کو نہیں جانتا، یہ تمہارا گمان ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر آگے ایک آیت کریمہ آئی ہے، اس میں یہ فرمایا گیا وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمْ، تمہارا یہ ایک گمان ہے، خیال ہے صرف الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ، جو تم نے اپنے رب کے تعلق سے کر رکھا ہے، یہ تمہارا ایک خیال ہے صرف، اور جس کو تم نے اپنے رب کے متعلق لگا رکھا ہے۔ ارداکم، اسی بدگمانی نے اور اسی گمان نے تمہیں برباد کیا ہے۔ فاصبحتم من الخاسرین، اسی وجہ سے تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو چکے ہو۔ اس آیت کریمہ کے تعلق سے اہل علم نے یہ بتایا کہ جو بھی شخص اللہ رب العالمین کی صفات اور اس کے ناموں سے متعلق اگر کسی قسم کے شبہ میں ہے اور کسی قسم کی شک میں پڑا ہوا ہے تو وہ برباد ہو جائے گا، اس کا دین بھی تباہ ہو جائے گا، اس کا ایمان بھی تباہ ہو جائے گا، اس کی دنیا بھی تباہ ہوگی اور اس کی آخرت بھی تباہ ہوگی۔ پھر آگے فرمایا فَإِن يَصْبِرُوا، اگر یہ لوگ صبر بھی کریں فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، تو آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ اور پھر فرمایا وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اور اگر یہ معافی بھی طلب کریں فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ، تو ان کی معافی بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ کوئی عذر بھی بہانہ بھی تلاشیں گے قیامت کے دن تو وہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی صفات سے متعلق جو ہے اپنا گمان لگایا، اپنا خیال لگایا، اپنی عقل دوڑائی، جیسا کہ ان دونوں نے کیا۔ زور سے بولے تو اللہ سنے گا، آہستہ بولے تو نہیں سنے گا۔ اس طرح کا گمان لگانا اللہ کی صفات سے متعلق اور اللہ کے ناموں سے متعلق، تو آپ سمجھیں یہ بہت بڑی گمراہی کا جو ہے پیش خیمہ ہے، یہ گمراہی کا ایک بہت بڑا راستہ ہے۔ اور ایسے بہت سارے انسان ہیں، کچھ انسانوں کا تو خیال یہ بھی ہے اتنے سارے انسان ہیں، اتنی ساری مخلوق ہے، کہاں ہمیں اللہ تعالیٰ ڈھونڈے گا، ہمیں کہاں ڈھونڈ کے جہنم میں ڈالے گا، اس لیے وہ بدعمالیوں میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ کو معلوم نہیں پڑے گا۔ جیسے دنیا میں ہے نا بہت سارے لوگ گنہگار ہوں گے، کس کو پکڑے گی؟ جیسے حکومت کس کو پکڑے گی؟ اتنے سارے جرائم کرنے والے ہیں، بچ جائیں گے ہم اسی میں۔ ایسا گمان اگر کوئی کرے تو وہ بدعمالی کی طرف جائے گا، وہ گناہ پر دلیر رہے گا، بہت جری رہے گا۔ اور ایسے لوگ ہیں برے انداز میں گناہ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں اگر ان سے کہا جائے نماز پڑھو، روزے رکھو، اچھے کام کرو، اتنے سارے لوگ ہیں نماز نہیں پڑھتے، تو کیا اللہ سب کو جہنم میں ڈال دیں گے؟ اس طرح کی گمان یہ شیطان بہکایا ہوا ہے، اس لیے نماز بھی نہیں پڑھتے، بہت ساری نیکیاں بھی نہیں کرتے، بچ جائیں گے اسی بھیڑ میں۔ یہ بات نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، قرآن میں آیا ہے تمہارا رب بھولتا ہی نہیں ہے، کسی کی فائل وہاں مس نہیں ہوگی۔ کیس جب اوپن ہوگا کسی کی فائل مس نہیں ہو جائے گی۔ یہ دنیا کی عدالت نہیں ہے، جج بدلتے چلے جائیں گے، نہیں، وہاں ایک ہی ہے، وہی منصف ہے، وہی عادل ہے، سب کچھ وہی ہوگا۔ تو یہ آیت کریمہ یہاں بتاتی ہے کہ اللہ کے ناموں سے متعلق اور اللہ کی صفات سے متعلق کبھی بھی کسی گمان کو نہیں لگانا چاہیے، اور کبھی بھی اس کے تعلق سے اپنا خیال نہیں پیش کرنا چاہیے۔
یہ جو قرآن حکیم میں آیا ہے اس پر کما حق جیسا ایمان رکھنے کے لیے کہا گیا ہے، ویسے ہی ایمان رکھنا چاہیے۔